بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں انتہائی بلیغ اور جامع تشبیہ بیان فرمائی اور انتہائی بلیغ انداز سے دنیا کی حیثیت کو واضح فرما دیا۔ دنیا کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس طرح کھیتی کے اندر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسی قدر اس کو نتائج حاصل ہوتے ہیں، اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو بینی دنیا بھی آخرت بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت بھی اسی طرح ہے کہ دنیا میں محنت اور کوشش کرتا ہے، جو محنت اور کوشش اسے کرنی چاہیے، تو آخرت میں وہ اچھی فصل، اچھے نتائج حاصل کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ایک انسان دنیا کے اندر اپنی کھیتی کے اندر بیج نہیں بوتا، نہ ہی اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے، اب وہ جب فصل کے دنوں میں اپنی فصل کاٹنے کے لیے جائے گا تو سارے اسے، تمام لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، یعنی یہ تو بے عقل انسان ہے کہ جب اس نے بیج ہی نہیں بویا تو اب فصل کاٹنے کیوں آ گیا؟ فصل کاٹنے کے لیے، فصل ہونے کے لیے تو سب سے پہلے بیج کا ہونا ضروری تھا اور اس کے بعد کھیتی کی نگہداشت کرتا۔ تو یہ مثال ایک کافر کی ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا، بیج نہیں بوتا، جب وہ اپنی دنیا کی زندگی سرکشی میں، بغاوت میں، اپنی خواہشات کے مطابق غفلت میں گزار کے چلا جائے گا، اور جب آخرت میں جائے گا تو اس کے لیے سوائے تکالیف اور دکھوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی کھیتی میں بیج نہیں بوتا، جب فصل کاٹنے کے لیے جائے گا تو فصل بھی اس کے لیے نہیں ہے، اور اس کے بجائے اس کی کھیت میں خودرو گھاس ہے، کانٹے ہیں، اس کے لیے فصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ آدمی جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کافر ہے یا جو منافق ہے، آخرت میں جب وہ جائے گا تو اس کی فصل نہیں ہوگی، اس کی کھیتی میں فصل نہیں ہوگی، جب اس نے کلمے کا بیج ہی نہیں بویا۔ لہٰذا اس کے لیے وہاں پر کانٹے ہوں گے، تکالیف ہوں گی، عذاب ہوگا۔ دوسری قسم کا انسان وہ ہے کہ جو بیج تو بوتا ہے، اپنی کھیت میں بیج بونے کے بعد پھر اس اپنی کھیت کی فکر نہیں کرتا، نہ تو اسے پانی لگاتا ہے، نہ ہی اسے کھاد ڈالتا ہے، نہ ہی اس سے گھاس بھوس نکالتا ہے، اس کی صفائی بھی نہیں کرتا۔ ایسا آدمی بھی جب فصل تیار ہونے کے دنوں میں اپنی کھیتی میں جاتا ہے، یا تو اس کی فصل بالکل نہیں ہوتی، یا اگر اس کی فصل ہو بھی تو اس فصل سے زیادہ اس کے اندر گھاس بھوس اور کانٹے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے بھی حقیقی جو فصل تھی اس کے لیے بھی اس نے تیار نہیں کی، اس کے لیے جب محنت نہیں کی تو اس کے لیے وہاں پر کانٹے اور گھاس بھوس ہوتا ہے، وہاں پر خودرو گھاس ہوتی ہے، اس کو بھی اپنی مقصودی فصل حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال ایک گناہگار آدمی کی ہے کہ جو دنیا کے اندر کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی اور کافروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو دل میں آیا وہ کیا، جس کو جی چاہا وہ کر لیا۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا لیکن اس کو نہیں پتہ کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کا دل چاہتا ہے جانوروں کی طرح، کافروں کی طرح، تو وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرتا۔ تو اس آدمی کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو بیج بوتا ہے،
اور اس کو نیکیوں کا پانی نہیں لگاتا، نیکیوں کی کھاد نہیں ڈالتا اور برائیوں کے کانٹے اس سے صاف نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح یہ آدمی اپنی فصل کے وقت فصل سے زیادہ، اپنی کھیتی سے زیادہ کانٹے اور گھاس سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اسی طرح وہ آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل اس کا شریعت کے مطابق نہیں ہے، گناہوں سے، حرام کاموں سے نہیں بچتا، فرائض، واجبات اور دینی احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی آخرت میں نقصان ہے اور سزا ہے۔ تیسری قسم کا وہ آدمی ہے کہ جو اچھے بیج کا انتخاب کرنے کے بعد جب بیج بوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے، اس میں جاتا ہے اور اس کو پانی بھی اپنے وقت پر لگاتا ہے، اس کھیتی کو، اس فصل کو کھاد بھی ضرورت کے مطابق ڈالتا ہے، اسی طرح اس کے اندر سے گھاس اور کانٹے بھی صاف کرتا ہے۔ اب یہ آدمی جب فصل پکنے کے بعد اپنی کھیتی کو کاٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ کامیابی اور نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں بھی کامیاب یہی شخص ہے۔ تو بعینی یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جو دنیا میں کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ فرائض اور دیگر دینی احکامات پر عمل کرتا ہے، یعنی وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور ناجائز حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو جب یہ شخص بھی آخرت میں اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے اجر کو دیکھے گا اور اپنے انجام کو دیکھے گا، تو اسی شخص کی طرح کہ جو آدمی اپنی اچھی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ آدمی بھی انتہائی زیادہ خوش ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیتی کے ساتھ ایک عام فہم تشبیہ دی اور انتہائی بلیغ اور فصیح تشبیہ ہے کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آسانی سے آنے والی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کلمے کا بیج بوئیں گے، اپنی کھیتی کو فرائض اور واجبات کا پانی اور کھاد ڈالیں گے، پانی لگائیں گے اور اپنی کھیتی سے گناہوں کے کانٹے اور گھاس نکالیں گے، ہم احتیاط سے زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی کا ہر کام دیکھ کے اور سوچ کے عمل کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جائز قرار دیا یا ناجائز قرار دیا، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا فرق کرتے ہوئے، جائز اور حلال کو اپناتے ہوئے، فرائض کو ہر لحاظ سے پورا کرتے ہوئے اور حرام سے ہر طریقے سے بچتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے، تو جب ہم بھی اپنی فصل حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو صورت میں ہمیں بھی اس کسان کی طرح اچھی فصل حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو سمجھنے کی اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔